अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। इंडिया जो है अपनी हरकतों से एज़ यूजुअली बाज नहीं आया और पूरी दुनिया में अपने आप को एक दफ़ा से फिर बेइज्जत करवा चुका है पूरी दुनिया के सामने से, ख़ास तौर पर अपने बेस्ट फ्रेंड से जो उसका यूँ समझ लिएगा राइट हैंड इसराइल, उससे भरपूर अपनी इंसल्ट करवा चुका है। इसके साथ ही बात करेंगे इसराइल के हवाले से और जो हमारे मुस्लिम वर्ल्ड है उनके हवाले से। पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ जो इंडिया के साथ हुआ है। आपने देखा जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और फ़लस्तीन का, किस तरह से मुसलमानों के साथ बर्बरियत और जुल्म व सितम कर रहा है, और इस पर ह्यूमन राइट्स के जो दावेदार हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो बड़े दावेदार बनते हैं कि वो ह्यूमन राइट के जो ठेकेदार हैं वो ह्यूमन राइट वायोलेशन पर चुप नहीं रहते, और कि किसी भी मुल्क में ह्यूमन राइट वायोलेशन नहीं होगी। आपने देखा कि किस तरह अगर पाकिस्तान में हल्के सी कोई बात भी हो तो किस तरह उसको उछाला जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, किस तरह से उसको कवरेज दी जाती है कि पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। अगर वही ह्यूमन राइट वायोलेशन हो पैलेस्टाइन में हो, कश्मीर में हो, तो उस पर ये आपका इंटरनेशनल मीडिया, इसके साथ आप ये देखा आपने कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो उनको जो है वो उनकी आंखें नहीं खुलती, उनको होश नहीं आता। और इंसानी हकूक़ की अगर पामाली फ़लस्तीन में हो, फ़लस्तीन में हो, तो वहाँ पर इनको होश नहीं आती, वहाँ पर इनकी आंखें नहीं खुलती। हर जगह पर मुसलमान को ही क्यों मारा जाता है, मुसलमान के साथ जुल्म व ज़्यादती क्यों हुई जाती है। आप कभी यहूदियों पे बात करके देखें, होलोकॉस्ट पे बात करके देखें, आपको कोई बोलने नहीं देगा। यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको कोई बोलने नहीं देगा। अगर आप यूरोप होलोकॉस्ट पे बात करें या क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करें, किसी भी इंसानी हकूक़ के बारे में बात करें, या इनके जो दूसरा दोगलापन है, इनका दूसरा चेहरा है जो इनका है, उस पर अगर आप बात करें तो आपको बोलने नहीं देंगे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ आप जो मर्ज़ी करते रहें, फ्रांस देख लें, पूरा यूरोप देख लें, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो ऐसा मुसलमानों के साथ ही क्यों है। इसी के साथ ही आपने देखा कि इंडिया जो है उसके जो ट्विटर पर ना ट्रेंड चलाया कि वी स्टैंड विद इसराइल, वी स्टैंड विद इसराइल। ये ट्रेंड चलता रहा 2-3 दिन तक। ये ट्विटर पर इंडियन ने ये साथ दिया इसराइल का। हालांकि देखिए साथ देने की कोई तुक नहीं बनता, कोई वजह नहीं नज़र आ रही कि जालिम का साथ किस तरह इंडिया दे रहा है, किस तरह के वो लोग दे रहे हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बात कोट करता चलूँ। आपने देखा कि अभी हाल ही में क्या हालात हुए इंडिया में, और अभी भी हैं, किस तरह से इंडिया कोलैप्स कर चुका है पूरी की पूरी तरह कोविड की वजह से, किस तरह वहाँ पर अमवात हो रही हैं। जो रिपोर्ट होता है, जो मीडिया टीवी पर दिखाया जाता है, जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है, वो तो लगभग 3,500-4 हज़ार है, लेकिन जो एक्चुअली वहाँ पर डेथ हुई हैं, एक्चुअली वहाँ पर अमवात हुई हैं, वो ऑलमोस्ट 9-10 हज़ार के करीब हैं। जो इंडियन मीडिया दिखाता नहीं है, जो रिपोर्ट नहीं करता, हुकूमत रोक लेती है उनको। जो मोदी की हुकूमत है वो उनको रोक लेते हैं कि ये चीज़ आपने दिखानी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली तौर पर उनका इमेज ख़राब होगा, क्योंकि मीडिया जो मोदी है उस तरह से टैकल नहीं कर सका कोविड को। तो इसी तरह आपने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह मदद की, पाकिस्तानियों ने किस तरह उनके साथ रहे, किस तरह उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। और वही इंडिया का दोगलापन आप देखें। इंडिया के जो अवाम है, मैं अक्सर औकात कहता होता हूँ कि ये आस्तीन के सांप हैं। इनके साथ हम चाह कर भी ना, ये जितने भी अच्छे बन जाएं, हमें इन पर एतबार नहीं करना चाहिए। ये एतबार वाली कौम ही नहीं है, इंडियन जो है एतबार वाली कौम ही नहीं है। इसी तरह आपने देखा कि किस तरह मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, तो उन्होंने बात की वी स्टैंड विद इसराइल, कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। वो ये ट्रेंड चलता रहा 4-5 दिन, ट्विटर पर इंडिया ने ट्रेंड चला के रखा है कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं। और नेतन्याहू ने एक ट्वीट की और उसने थैंक्स कहा उन तमाम ममालिक का जो जिन्होंने इसराइल का साथ दिया। कोई 25 ममालिक थे, जिनमें अमेरिका भी था, यूरोप भी था, फ्रांस था, इटली था, नेदरलैंड था। इस तरह के कोई 25 ममालिक हैं ऑलमोस्ट, जिन्होंने इसका साथ दिया इसराइल का, कि इसराइल अपने आप को जो डिफेंड कर रहा है वो बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। वो शो ये करवा रहे हैं कि ये जो टेररिस्ट हैं, ये पैलेस्टाइन वाले, आप खुद देखें क्या टेररिस्ट होंगे पैलेस्टाइन वाले, फ़लस्तीन वाले। लड़ किस तरह से रहे हैं, हाथों के साथ, मुक्कों के साथ, डंडों के साथ और पत्थरों के साथ वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये यूरोप का, दूसरा वेस्टर्न वर्ल्ड का, मगरिब का दोगलापन देखें कि वो दिखा रहे हैं कि इसराइल के साथ जुल्म हो गया। अच्छा, उसने नेतन्याहू ने जब ट्वीट किया ना, तो उसने 25 ममालिक का जिक्र किया, और 25 ममालिक टोटल जो थे वो सारे वेस्टर्न वर्ल्ड थे। उनमें किसी भी कहीं भी
انڈین کا ذکر نہیں کیا گیا کسی بھی قسم کا کہ تھینکس انڈین کی طرف سے بھی کیا جائے کہ انڈین بھی ہمارے ساتھ کھڑے تھے. یہی نہیں، حالانکہ اس کے ساتھ انڈین نے دوبارہ ٹویٹ کیے کہ وی آلسو اسٹینڈ ود یو سر. تو اس کی اتنی دھلائی کی گئی ہے انڈین نے، جو اسرائیلی ہیں انہوں نے اتنی دھلائی کی ہے کہ اب ہوتے کون ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے، یا ہم سے یہ سوال کرنے والے کہ ہم نے آپ کا تھینکس کیوں نہیں کہا، آپ ہوتے کون ہیں. اس طرح انڈین کی دھلائی کی. یہ وہی اسرائیل ہے جو اس کا انڈین کا رائٹ ہینڈ ہے. یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا. مائٹ بھی پاسبل کہ وہ بھول گیا ہو یا غلطی سے ایسا ہوا، وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے نیتن یاہو انڈین کا تھینکس. لیکن وقتی طور پر کس طرح انڈین کو ہیوملیٹ کیا گیا، کس طرح ان کو بے عزت کیا گیا. اب ان کی اپنی عوام ہی انڈین کی جو مودی حکومت ہے اس کے خلاف جا رہی ہے. وہ کیا دوبارہ سے ٹرینڈ چلا رہے ہیں، شیم آن یو انڈین، شیم آن یو انڈیا، شیم آن یو انڈیا. تو یہ ہے انڈیا کا اصل چہرہ. ہم جتنا بھی ان کے ساتھ اچھا کر لیں، جتنا بھی مخلص ہو جائیں، یہ آستین کے سانپ ہیں. یہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ فیئر نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ انڈین کو ان کی حد تک رکھنے کی، جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں اتنا ہی ان کے ساتھ چلیں. اس کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم جو فلسطین کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ بہت سے نیوز چینل ہیں وہ یہی چیز تاثرات پیدا کر رہے ہیں، یہ چیز دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یوٹیوب پر بھی آپ نے بہت سی ہر دوسری ویڈیو یہ دیکھی ہوگی کہ پاکستان اسرائیل پر اٹیک کر رہا ہے، ترکی اسرائیل پر اٹیک کر رہا ہے، یا پاکستان ترکی اور ایران جو ہے وہ اسرائیل پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں یا اٹیک کر رہے ہیں یا اپنی فوجیں بھیجنے ہیں. تو میں آپ کو کسی بھی قسم کا دھوکے میں نہیں رکھنا چاہ رہا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک غلط تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نہ ہی پاکستان اکیلا اٹیک کر سکتا ہے، نہ ہی ترکی اکیلا اٹیک کر سکتا ہے، اور نہ ہی ایران اکیلا اٹیک کر سکتا ہے. یہ تینوں مل کر بھی اٹیک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پوری مسلم امہ کا اتحاد نہیں ہوگا. یہ بات اپنے ذہنوں میں ڈال لیجئے گا کہ یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ کوئی بھی ملک اس طرح اکیلا اسرائیل پر اٹیک نہیں کر سکتا. وہ لوگ بہت تگڑے ہیں، ان کے ساتھ پورے کا پورا یورپ کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے. اگر بالفرض پاکستان اکیلا اٹیک کرتا ہے یورپ پر، اسرائیل پر، تو آپ کے ملک کا، پاکستان کا، انہوں نے وہ حشر کرنا ہے یا وہ حال کرنا ہے جو افغانستان میں کیا، جو افغانستان میں ہوا، جو افغانستان کے ساتھ کیا گیا، جو عراق کے ساتھ کیا گیا، جو سیریا کے ساتھ کیا گیا. تو اس لیے کوئی بھی ملک مسلم امہ میں سے کوئی بھی مسلم ملک جو اکیلا ہے وہ اسرائیل پر اٹیک نہیں کر سکتا. اس لیے یہ موقع ہے مسلمانوں کے پاس. 57 ملک ہے مسلمانوں کے. آپ نے دیکھا کہ احتجاج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور کتنا بڑا احتجاج ہوا ہے. اس میں سے ٹوٹل 57 ملک ہیں مسلم ممالک جو ہیں، جن میں سے ہارڈلی جو ہے صرف اور صرف 20 ممالک میں احتجاج ہوا ہے. پاکستان میں تو وہ احتجاج نظر ہی نہیں آیا جو اس وقت احتجاج یورپ میں ہو رہا ہے اسرائیل کے خلاف. کس طرح یورپ والے کرسچن احتجاج کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. پاکستان میں آپ نے کتنا دیکھا، کتنا احتجاج ہوا ہے، کتنے بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوا ہے. کیا یہ احتجاج ہوا؟ نہیں ہوا. آپ خود دیکھیے گا. اسی طرح مسلم ممالک میں بہت سے ہارڈلی 20 ملک ہیں جن میں بہت ہی مائنر سا احتجاج ہوا اسرائیل کے خلاف. اس لیے کوئی بھی مسلم ملک اکیلا جو ہے نا وہ اسرائیل پر اٹیک نہیں کر سکتا. یہ بات آپ کلیئرلی سمجھ لیں کہ کوئی بھی اکیلا مسلم ملک اس وقت تک اٹیک نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ باقی مسلم ممالک نہ ملیں. اور جو ترکی نے پیشکش کی ہے وہ ترکی کا، انہوں نے وہ اٹیک کرنے کوئی نہیں جا رہے، انہوں نے ایک پیشکش کی ہے، ایک اوپینین دیا اور ایک آئیڈیا دیا جو کہ بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک انٹرنیشنل فورس ہونی چاہیے. انٹرنیشنل فورس میں صرف مسلم ممالک نہیں آتے، اس میں آپ کا رشیا بھی آ سکتا ہے، چائنا بھی آ سکتا ہے، انڈیا بھی آ سکتا ہے. اور یہ بڑی اچھی ایک پیشکش ہے ترکی کے سفیر کی طرف سے کہ ایک انٹرنیشنل فورس بھیجی جائے اسرائیل میں، فلسطین میں، کہ جو وہاں پر ان کا تحفظ کرے، کہ تاکہ نہ اسرائیل والے اٹیک کر سکیں اور نہ فلسطین سے کوئی ایسا جو گروہ کھڑا ہو کر اٹیک کر سکے. تب ان کو ان کا حق مل سکتا ہے. اور یہ بات کلیئرلی ہے کہ کوئی بھی مسلم ملک جو ہے اکیلا اٹیک نہیں کر سکتا. اور یہ ان کا صرف اور صرف ترکی والوں کا ایک اوپینین ہے، بہت اچھا اوپینین ہے، اس پر ہونا چاہیے. جیسے نیٹو بنی ہے، جو آپ کی آلموسٹ 32 ممالک کی جو اکٹھے ہیں ان کا اکٹھا ہے اور ان کی فوج جاتی ہے کہیں بھی لڑنے کے لیے، اسی طرح ایشیا کی بھی ایک انٹرنیشنل فورس ہونی چاہیے جو کشمیر میں بھی ہو، جو کشمیر میں بھی ان کا حقوق کا تحفظ کرے، اور جو پیلسٹائن میں بھی کرے اور جو میانمار میں بھی کرے. صرف پیلسٹائن میں ہی کیوں،
کشمیر میں بھی وہ فورس ہونی چاہیے، کشمیریوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے، اور میانمار میں مسلمانوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے، اور یہ فورس انٹرنیشنل طور پر جہاں جہاں مسلمانوں کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے وہاں وہاں جانی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ آپ ہیومن رائٹس والے چپ رہیں گے، کل کو کوئی ہلکی سی بات بھی ہو جاتی ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس پر، ہلکی سی کوئی بات ہوتی ہے تو کس طرح ان کی گردن پہ پاؤں آ جائے گا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو، جو دعوے دار بنتے ہیں، جو علم بردار ہیں انسانی حقوق کے، ان کی گردن پہ پاؤں آ جائے گا کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ لیکن اب ان کی آنکھیں بند ہیں۔ آپ امریکہ کا بھی دیکھ لی کس طرح دوگلا پن اور کس طرح ان کا اصلی چہرہ باہر آ چکا ہے جو بائیڈن کا۔ ابھی تو وہ ادھر سے نکل ہے، تو پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ادارے ہیں، جو ایجنسی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ اگر افغانستان کے حوالے سے دیں تو کیوں دیں؟ کیا وہ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ساتھ نہ بھی کھڑے ہوں، کیا وہ اسرائیل کو روک رہے ہیں؟ جب وہ نہیں روک رہے تو ہم ان کا ساتھ افغانستان میں کیوں دیں؟ پڑھنے دیں ان کو، مار افغان طالبان کو، معاہدہ تو وہ آلریڈی توڑ چکے ہیں۔ سو ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔